اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما چکے تو کچھ قبیلے والے ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نمازیں تو پڑھیں گے لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اس وقت خلیفہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور سیدنا ابو بکر کا ارادہ تھا کہ میں ان لوگوں پر جو زکوٰۃ کو منع کر رہے ہیں، زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے، ان کے اوپر فوج کشی کروں، یعنی فوج سے ان کے اوپر حملہ کروں۔ صحابہ کرام سے رائے لی گئی۔ کچھ صحابہ کرام کی جو رائے تھی وہ ذرا نرم تھی کہ فوج کشی نہ کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کے ساتھ تبلیغ والا معاملہ کیا جائے، ان کو بتایا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان صحابہ کرام کو بتایا کہ انہیں پہلے بتایا جا چکا ہے، اسلام کے ارکان کے بارے میں انہیں معلوم ہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر نے ایک بہت تاریخی جملہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة۔ بہت تاکیدی اور بہت تاریخی جملہ فرمایا، واللہ، اللہ رب العزت کی قسم، لأقاتلن، میں ضرور بالضرور ان لوگوں سے قتال کروں گا، تلوار کے ساتھ لڑائی کروں گا، من فرق بین الصلاة والزکاة، جو نماز تو پڑھے لیکن زکوٰۃ نہ دے۔ زکوٰۃ نہ دینے والا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، میں زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا کیونکہ زکوٰۃ کو میں مانتا ہی نہیں ہوں، زکوٰۃ ٹیکس ہے، اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے تو وہ شخص اپنے اس جملے کی وجہ سے یا یہ یقین رکھنے کی وجہ سے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، وہ کافر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے کلمات سے، ایسے جملوں سے اور ایسی سوچ سے محفوظ فرمائے، بچائے رکھے۔ تو زکوٰۃ کی یہ اہمیت ہے۔ روزے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ روزہ یہ صرف اسی امت پر فرض نہیں ہے بلکہ ہم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں سب پر روزے فرض تھے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا بھی معاملہ ہے کہ زکوٰۃ صرف اسی امت پر فرض نہیں کیا گیا بلکہ زکوٰۃ پچھلی امتوں میں بھی فرض تھا۔ سورہ انبیاء میں جب حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور یعقوب علیہم الصلوات والتسلیمات کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، کہ ہم نے ان تمام انبیاء کو وحی کی کہ تم نیک کام کرنا، خیرات کرنا، یعنی بھلائی کے کام کرنا، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو یہ ان انبیاء کی جو امتیں تھیں ان کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض تھا۔ اسی طرح سے حضرت اسماعیل کے بارے میں فرمایا گیا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ حضرت اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تو اللہ نے کیا فرمایا، انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وآمنتم برسولی، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ تو بنی اسرائیل پر بھی زکوٰۃ فرض تھا۔ چنانچہ اس امت میں بھی اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا نظام رکھا اور زکوٰۃ کو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک بڑا رکن قرار دیا گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، جب اسلام بہت زیادہ پھیلنے لگا اور عرب کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں اسلام پہنچنے لگا اور بہت سارے علاقے حضور کی ماتحتی میں آئے، تو حضور نے بہت سارے صحابہ کرام کو مختلف جگہوں کا گورنر بنا کر بھیجا۔ چنانچہ یمن میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو گورنر بنا کر بھیجا، اور جب حضور حضرت معاذ کو یمن بھیج رہے تھے اس وقت کا جو منظر تھا وہ بڑا دردناک منظر تھا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو حکم فرمائے کہ معاذ اپنے اونٹ پر بیٹھو۔ حضرت معاذ اپنے اونٹ پر بیٹھے اور حضور نے اس اونٹ کا کجاوا پکڑا اور آپ حضرت معاذ کو اس طرح رخصت فرما رہے تھے جیسے کوئی ہمیشہ کے لیے جدا ہونے والا ہو۔ جیسے ہمیشہ کے لیے کوئی جدا ہونے لگتا ہے تو وہ کس طرح اپنے کسی عزیز کو، دوست کو، رشتہ دار کو رخصت کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو اسی طرح رخصت فرما رہے تھے۔
تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اب حضور سے ملاقات نہیں ہوگی۔ آپ تصور کیجئے کہ وہ کس قدر رقت انگیز منظر تھا۔ حضرت معاذ نے کس طرح اپنے دل پر پتھر باندھا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت معاذ سے جو نصیحتیں فرمائی تھیں اس میں فرمایا تھا، معاذ تم انہیں بلانا کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ لوگ اس بات کو مان لیں تو پھر انہیں تم بلانا نماز کی طرف، جب وہ اسے بھی مان لیں تو تم انہیں بلانا روزے کی طرف، جب وہ اسے بھی مان لیں تو تم ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالداروں پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، جو تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور یہ تمہارے فقیروں کو دی جائے گی، تمہارے غریبوں کو، تمہارے محتاجوں کو دیا جائے گا ان میں سے۔ تو یہ وہ نصیحت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو فرمایا تھا۔ اس وقت آپ نے اور بھی بہت ساری باتیں فرمائی تھیں جو ہم کبھی کسی اور موقع سے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو زکوٰۃ یہ اسلام کے 5 بڑے فرائض میں سے ایک فرض ہے، اور زکوٰۃ مالدار پر فرض ہے۔ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے لیے قرآن میں اور احادیث میں وعیدیں بیان کی گئی ہیں کہ جو اس دنیا میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو ان کے مال کو گلے میں سانپ بنا کر ڈالا جائے گا اژدہے کی شکل میں، اور وہ اژدہا اس شخص کو ڈسے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا وہ بینک بیلنس ہوں جسے تم جمع کرتے تھے اور تم مجھ سے زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، میں تمہارا وہ خزانہ ہوں جس کو تم چھپا کر رکھا کرتے تھے، تم زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ تو زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے یہ قیامت کے دن عذاب یہ ہوگا کہ وہ مال جس کی زکوٰۃ ہم نہیں نکالتے یا کوئی شخص نہیں نکالتا، ان کا وہ مال اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا اور وہ مال اس کو ڈسے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے بچائے رکھے۔ اور دنیا میں زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے عذاب یہ آتا ہے کہ انسان کے مال پر آفت آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کا پورا بزنس ختم ہو جاتا ہے، اس کی پوری تجارت ٹھپ پڑ جاتی ہے، اس کا مال برباد ہو جاتا ہے، اس کے اناج ضائع ہو جاتے ہیں، اس کے غلوں کا ڈھیر تباہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر کبھی حکومت کی طرف سے کوئی معاملہ آ جاتا ہے اور اس کے مال خراب اور ویران ہو جاتے ہیں، کبھی چور اچکے اس کے مال کو لے جاتے ہیں، یعنی مال سے برکت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ رب العزت مال کو پاک کرتا ہے۔ خود اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے مال سے صدقہ اور زکوٰۃ لیجئے تاکہ آپ انہیں پاک کریں۔ زکوٰۃ کی وجہ سے انسان خود بھی پاک ہوتا ہے اور انسان کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا یہ فائدہ ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے کی وعید آپ دنیاوی وعید بھی سمجھ چکے اور اخروی وعید تو وہ الگ ہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہم میں سے جو شخص مالدار ہے اسے زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے، اور ہماری زکوٰۃ کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔